أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. سورۃ القصص آیت نمبر 5 آپ کے سامنے پڑھی گئی. آیت نمبر 10 تک انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں سے شروع ہوا ہے. کل وضاحت کے ساتھ میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ اس سورت میں جو خاص مضامین آئے ہیں، خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیوں آیا ہے اور بار بار کیوں آیا ہے، اس کی وضاحت کل میں نے کی تھی. تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، کل والی آیت تھی کہ فرعون ملک میں سرکشی کر رہا تھا. اس نے اس کے باشندوں کو الگ الگ گروہوں میں بانٹ دیا تھا. خصوصاً 2 گروہ بنائے تھے بڑے، ایک محکوم گروہ اور ایک حاکم. قبطیوں کا الگ اور بنی اسرائیل کا الگ. 2 حصوں میں خصوصاً انہوں نے بانٹ دیا تھا اسے. اور پھر ایک حصے کو بڑا کمزور بنا دیا تھا. یستضعف طائفة منهم، جو محکوم تھے یعنی بنی اسرائیلی، ان پر بڑا ظلم ہوتا تھا. کتنا کام ان سے لیتے تھے اور کس کس قسم کے کام ان سے لیتے تھے. بہرحال وہ تو تھا ہی، اس کے بعد اس سے بڑا ظلم پھر یہ یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتے. یہ انتہا تھی کس کس طرح سے ان بچوں کو. مختلف روایتیں آئی ہیں، کچھ لوگوں نے لکھا ہے 10,000 بچوں کا قتل انہوں نے کیا تھا، اور کچھ لوگوں نے 70,000 بچوں کا بھی ذکر کیا. اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال ہزاروں بچے قتل ہوئے تھے. یہ تو قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ وہ ان کو بیٹوں کو قتل کرتے تھے. پھر ان کی تعداد کتنی تھی؟ ہزاروں میں ان کی تعداد تھی. اور فرمایا کہ وہ مفسدین میں سے تھے. اس لیے واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ انتہائی سخت ترین حالات میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا یہ اہم فریضہ انجام دینے کے لیے. اس کے مقابلے میں اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بھی بڑے مشکل حالات میں ان کو بھی بھیجا گیا، لیکن فرق تھا، ان سے اس قدر مشکل نہیں تھی. اور اب جب یہ کام کرنا ہے ہم نے اور آپ نے، اس وقت یہ ان سے بھی کم تر درجے کے حالات ہیں. وہ حالات نہیں ہیں، اس قسم کی سختیاں نہیں ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ سازگار حالات میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ تو یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جو امتی کہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ آئینہ ہمیں دکھاتا ہے قرآن کہ تم اپنے آپ کو محمد کی امتی کہنے والوں ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو کہ تمہاری حالت کیا ہے. تم کیا کرتے ہو؟ تم کس اعتبار سے امتی ہو نبی کی؟ تم کس اعتبار سے حاملین قرآن ہو؟ تم کس اعتبار سے وارثین کتاب ہو؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا منہم، قرآن پاک ہمیں کہتا ہے کہ تم وارث ہو اس کتاب کے. تو دیکھو کیا وارث ہو تم، کیا حق ادا کرتے ہو اس کتاب کا. تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں، ان پر ہمیں غور کرنا ہوگا. اب آج کی آیت جو ہے فرمایا جا رہا ہے وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے تھے، ہمارا ارادہ تھا. وَنُرِيدُ، اور ہمارا ارادہ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا ارادہ تھا، ہم چاہتے تھے ان نمن، کہ ہم احسان کریں، ہم مہربانی کریں. ان نمن علی الذین استضعفوا، ان لوگوں پر جو کمزور بنائے گئے تھے یعنی بنی اسرائیل، ان پر ہم مہربانی کریں. یہ ہمارا ارادہ تھا. جو کمزور بنا دیے گئے تھے فی الارض، زمین میں، یہاں سے مراد ہے
سرزمین مصر میں جن کو کمزور بنایا گیا تھا، ملک مصر میں، وَنَجْعَلَهُمْ، اور یہ کہ ہم بنائیں انہیں ائمۃ، ائمہ امام کی جمع، یعنی ہم انہیں پیشوا بنائیں، ہم انہیں رہنما بنائیں کہ وہ دنیا کی رہنمائی کریں، وہ لوگوں کی رہنمائی کریں، ائمۃ وَنَجْعَلَهُمْ، اور ہم بنائیں انہیں الوارثین، وارث جمع ہے یہ، وارثین ہم انہیں بنائیں، یہ حکومت انہیں ملے، اقتدار انہیں ملے، فرعون سے چھینا جائے، فرعون کی سرداری، اس کی سربراہی ختم کی جائے اور ان کا وارث ان کو بنایا جائے، یہ ہمارا ارادہ تھا۔ وَنُمَكِّنَ، اور ہم حکومت عطا کریں لہم ان کو، فی الارض زمین میں، اور ہمارا یہ ارادہ تھا کہ ہم حکومت اور اقتدار بخشیں ان کو اس زمین میں، ملک مصر میں۔ وَنُرِيَ، اور ہم دکھا دیں فرعون کو، وحامان، اور حامان کو، وجنودہما، اور ان کے لشکروں کو ہم دکھا دیں، منہم، ان کے ذریعے، انہی کے ذریعے جو کمزور بنا دیے گئے تھے، ان کے ذریعے ہم ان کو دکھا دیں ما کانوا یحذرون، وہ چیز جس کا انہیں ڈر تھا، جس چیز کا انہیں خدشہ تھا، کھٹکا تھا، خوف تھا، وہی چیز ہم دکھائیں ان کے ذریعے، یہ ہمارا ارادہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کس چیز کا ڈر تھا انہیں؟ وہ یہ سمجھتے تھے، وہ کیوں ان کے بیٹوں کو زندہ بچپن میں ہی بالکل جو ہی پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا؟ کیوں؟ ڈر کیا تھا انہیں ڈر یہ تھا کہ کہیں یہ اقتدار پر براجمان نہ ہو جائیں، کہیں یہ کسی ایسی پوسٹ پر نہ آ جائیں، ایسی جگہ نہ آ جائیں کہ ہمیں ان کے سامنے ہاتھ باندھنے پڑے، ہم تو ان سے کام لیتے ہیں، بیگار لیتے ہیں، ان سے جو چاہتے ہیں ان کے ساتھ ویسا سلوک کرتے ہیں، یہ ہمارے غلام ہیں، ہم نے ان کو چھوٹا بنا رکھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے اوپر آ جائیں، یہ ہمیں آرڈر کرنے والے بنیں۔ ان کو یہ ڈر تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا یہی ارادہ تھا کہ میں ان کو پیشوا بناؤں گا، ان کو وارث بناؤں گا، ان کو اقتدار عطا کروں گا اور دکھا دوں گا، دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، فرعون بھی، حامان بھی، اور ان کے جند کی جمع یعنی لشکر، ان کے لشکر دیکھیں، وہی چیز دیکھیں جن کا انہیں ڈر تھا، خوف تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کیا، ہم نے اشارہ کیا موسیٰ کی ماں کو۔ اب یہاں بیچ میں سارا واقعہ چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی کیا ہوا؟ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں، لاوی کی اولاد میں ایک شخص کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا موسیٰ نام رکھ دیا جاتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی ماں کیا کرتی ہے؟ اب اس کو بھی کھٹکا تھا، اب اس کو بھی خدشہ تھا کہ میرے بچے کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے بائبل اور تلمود میں لکھا ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو 3 مہینے تک کسی نہ کسی طرح سے اس کی ماں نے اسے چھپا کے رکھا، اس کی پرورش کرتی رہی۔ تو اب فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے وحی کی، ہم نے الہام کیا یا ہم نے اشارہ کیا۔ وحی ان معنوں میں آتا ہے، الہام کے معنوں میں بھی آتا ہے، اشارے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اب یہاں مفسرین کرام نے اس پر بحث کی ہے، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو خواب میں یہ بات بتائی گئی، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ایک فرشتہ بھیجا گیا، جس طرح مریم کے ہاں بھیجا گیا تھا فرشتہ، اس نے اس سے کہا تھا۔ تو کوئی بھی چیز ممکن ہے، کسی نہ کسی طرح سے اشارہ کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو۔ کیا اشارہ کیا گیا؟ اِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، موسیٰ کی ماں کی طرف ہم نے الہام کیا، ان ارضعیہ، ان کہ ارضعیہ، تو اسے دودھ پلاتی رہ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب تجھے خوف ہو اس کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں کہ کہیں یہ قتل نہ کیا جائے، جب تجھے خوف معلوم ہو، جب تو ڈرے، فَأَلْقِيهِ، تو اسے ڈال دے تو فی الیم، دریا میں، دریائے نیل میں سے تو ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي، اور تو نہ ڈرنا، بالکل نہ ڈرنا، وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ غم کرنا، اِنَّا، بے شک ہم، رَادُّوهُ،
اسے لوٹا دیں گے الائی کی تیری طرف، اسے ہم پھر تیری طرف لوٹا دیں گے، تجھ تک اسے پہنچا دیں گے، وَجَائِلُوهُ اور ہم اسے بنا دیں گے من المرسلین رسولوں میں سے، پیغمبروں میں سے ہم اسے بنا دیں گے۔ اب یہ بات جو بتائی جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کس انداز سے بتائی گئی؟ تو بات کیا بتائی گئی کہ جب تجھے ڈر لگے، یہ محسوس ہو کہ راز آؤٹ ہو گیا، کس طرح سے کہ بچہ کبھی رویا تو کسی نے سن لیا، یا اس وقت تلمود میں اس کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ فرعون نے کچھ عورتیں رکھی تھی جو جاسوسی کیا کرتی تھی، وہ اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر جاتی تھی گھروں میں، انہیں جان بوجھ کر رلاتی تھی تاکہ اس بچے کی رونے کی آواز سن کر اگر اس گھر میں بھی بچہ ہو وہ بھی رونے لگے اور راز آؤٹ ہو جائے، یعنی مخبری کرنے کے لیے کچھ عورتیں رکھی گئی تھی۔ تو کہا گیا، حکم ہوا کہ جب تجھے ڈر محسوس ہو کہ راز آؤٹ ہو گیا ہے، کس طرح سے ہوا ہے؟ جس طرح سے بھی ہوا ہو، جب تمہیں ڈر لگے کہ تمہارا راز آؤٹ ہو گیا ہے تو کیا کرنا؟ تم نے کچھ نہیں کرنا ہے، ایک صندوق میں بند کر لینا ہے۔ وہ کچھ لوگوں نے وہ بھی لکھا ہے اس میں تورات میں اس کا تذکرہ کہ سرکندے کی وہ بنائی گئی ٹوکریاں جیسی بنائی گئی، ان کو کسی چیز سے لیپ دیا گیا، اس میں بچے کو رکھا گیا، وہ ٹوکری تھی یا صندوق تھا۔ اب یہ اللہ پہ بھروسہ تھا اس خاتون کا، عظیم خاتون کا، اس میں کوئی اس قسم کا ہوا کا گزر ہو، اس قسم کی کوئی دراڑ رکھی جاتی، کوئی اس قسم کی جگہ اس میں رکھی جاتی، وہ بھی خطرے سے خالی نہیں تھی، اس میں پانی چلا جاتا، بچہ ڈوب جاتا۔ اب بالکل ہوا سے بند اس صندوق میں بند کر کے بچے کو رکھا گیا اور اللہ پہ بھروسہ کیا گیا اور ڈال دیا گیا اس دریا میں، دریائے نیل میں اس کو بہا دیا گیا۔ یہی حکم تھا کہ آپ ایسا ہی کرنا، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم تھا، یہ بھی خوشخبری تھی کہ ہم اس بچے کو محفوظ رکھیں گے اور پھر تمہارے پاس اس کو بھیج دیں گے۔ وہ ذریعہ کیا بنے گا آگے آئے گا کہ ہم اسے لوٹا دیں گے تمہاری طرف اور اسے ہم رسول بنائیں گے، رسولوں میں سے بنائیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ پھر اٹھا لیا اسے، فَالْتَقَطَهُ التقطہ، لقطہ آپ نے سنا ہے، لقطہ گری پڑی چیز جو ہے کسی کو مل جائے اسے لقطہ کہا جاتا ہے۔ جب اجتماعات ہوتے تھے یہاں ڈوڈا میں بھی تو آپ نے دیکھا اسٹال لگا ہوتا تھا، وہاں بڑے بڑے لفظ میں لقطہ لکھا ہوتا تھا، یعنی کوئی گری پڑی چیز آپ کو ملے تو یہاں رکھو تاکہ جس کی وہ گم ہوئی ہو تو وہ وہاں سے لے سکتا ہے۔ تو یہ وہی لفظ عربی میں اس کو کہتے ہیں، یعنی کوئی گری ہوئی چیز اٹھا لینا، جو کسی کو گم ہوئی ہے، گم شدہ چیز کو اٹھا لینا، اس کے لیے لقطہ لفظ آتا ہے۔ فَالْتَقَطَهُ تو اٹھا لیا، پکڑ لیا اس کو، آل فرعون، فرعون کے گھر والوں نے، یعنی یہ انڈرسٹوڈ یہ چیز ہے کہ اس کی ماں نے پھر اسے ڈال دیا اور بہتا بہتا آ گیا، اور پھر انسان یہ خود ہی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس وقت ممکن ہے فرعون اور اس کی بیوی وہاں گھوم رہے ہوں دریا کے کنارے، جو دریا کے کنارے ان کا محل تھا، اپنے لان میں گھوم رہے ہوں، اور وہاں ان کے افراد ہوں، خادم ہوں، پھر انہوں نے خادم سے کہا ہو کہ کچھ صندوق آ رہا ہے اس کو پکڑو دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں۔ تو فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، فرعون کے گھر والوں نے یا فرعون کے خادموں نے، ان کے لوگوں نے اسے پکڑا، اٹھا لیا، لِيَكُونَ تاکہ یکون وہ ہو جائے لہم ان کے لیے، عدوًا دشمن، وحزنا اور باعث غم، یعنی انہوں نے اسے اٹھا لیا، نکالا اسے باہر، کیوں اٹھایا؟ تاکہ، یہ لام اکثر جگہ آپ دیکھتے ہیں کے لیے اس کا مطلب ہے اور تاکہ اس کا مطلب ہے، تاکہ وہ ان کے لیے دشمن بن جائے اور باعث غم بن جائے۔ کیا اسی لیے اٹھایا تھا انہوں نے؟ نہیں، یہ جو لام ہے اس لام کو اہل لغت کہتے ہیں کہ یہ لام عاقبت ہے، اس کو لام لغت میں کہتے ہیں لام عاقبت، یعنی اس لیے نہیں اٹھایا تھا انہوں نے کہ ہمارے دشمن بنے، انہوں نے تو اٹھایا تھا کہ ہمارا دوست بنے، لیکن اس کے انجام کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اس کو اس لیے اٹھایا کہ یہ ان کا دشمن تو بننا تھا، گویا اپنا دشمن انہوں نے خود وہاں سے اٹھایا۔ یہ اللہ کی، ہم کہیں گے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کی، ہم کہیں گے اس کی ایک
تدبیر ہے، کس طرح سے اللہ اپنے دشمن کے گھر میں اپنے دوست کو پالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی چاہتا ہے کار گزرتا ہے۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لیکونا، تو یہ لام یاد رکھنا، اس کو لام عاقبت کہتے ہیں۔ لیکونا، تاکہ وہ ہو جائے لہم ان کے لیے عدوا و حزنا، وہ دشمن بنے ان کا اور وہ ان کے لیے باعث حزن، باعث غم بنے۔ ان فرعون، بے شک فرعون، و حامان اور حامان، وجنودہما اور ان دونوں کے لشکر، کانو خاطئین، وہ خطا کار تھے۔ وہ خطا کار تھے، ایک تو یہ کہ وہ تھے ہی خاطی، بہت بڑے گناہ گار تھے، بڑے خطا کار تھے۔ دوسرا یہاں اس کے معنی کچھ لکھے مفسرین نے کہ ان سے چوک ہو گئی، یعنی فرعون جو اپنے آپ کو کہتا تھا میں خدا ہوں، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ یہی بچہ جس کو وہ اٹھانے والا ہے وہ اس کا دشمن بننے والا ہے، اور وہی باعث بنے گا اس کے غرق ہونے کا، اس کی تباہی کا، اس کے فنا ہونے کا باعث ہے۔ وہ خدا بنا بیٹھا تھا، اس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ اس سینس میں وہ خاتین میں سے تھا۔ اور حامان اس کا وزیر جو اپنے آپ کو بڑا زیرک سمجھتا تھا، بڑا ہوشیار سمجھتا تھا، بڑا زبردست قسم کا مشیر سمجھتا تھا کہ میں ہوں فرعون کا مشیر۔ وہ کیسا مشورہ دینے والا تھا، وہ اس کا یہ مشورہ، اس کی یہ رائے کس طرح سے خطا پر مبنی تھی۔ کانو کھاتی، یہ خطا پر تھی، کس طرح خطا کھا گیا وہ، کس طرح چوک گئے وہ دونوں۔ فرعون بھی حامان کے بارے میں جو آتا ہے کہ کون تھا، جو مغربی مستشرقین کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی حامان نہیں تھا، یہ تو اس کے بعد کی بات ہے کہ ایران میں کوئی ایک شخص تھا جو حامان نامی تھا۔ لیکن مفسرین لکھا وہ کیسے محقق ہے کہ انہوں نے جانچ پڑتال کی تھی کہ کوئی ایک شخص بھی اس نام کا نہیں تھا، یہ تو ان کی بات ہے، اپنی بات ہے۔ لیکن کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ ممکن ہے کوئی اس شخص کا نام نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے سرکاری لقب ہو وہاں، کیونکہ کچھ اور جگہوں پہ بھی حامان کے الفاظ آئے ہیں۔ اس کتاب میں بھی، قرآن پاک میں بھی 6 بار اس حامان کا ذکر آیا ہے جو اس فرعون کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ تو کچھ مفسرین نے لکھا ہے جس طرح فرعون جو تھا یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا، اسی طرح سے یہ سرکاری لقب تھا یہاں، کہ جو بادشاہ کے بعد جو دوسرا نمبر پر جو اہم عہدہ تھا وہ حامان کا ہوا کرتا تھا۔ یہ کچھ لوگوں کے نزدیک، لیکن کچھ مفسر کہتے ہیں نہیں، یہ اس کا اپنا اصلی نام تھا، یہ عہدہ نہیں تھا۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو فرمایا فرعون اور حامان اور ان کے لشکر جو تھے وہ خطا کھا گئے، کانو کھاتی، وہ بے حد خطا کار تھے۔ وقالت، اور کہا، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے، قرۃ عین لی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ولک، اور آپ کے، میں اپنے سرتاج سے کہا، اپنے شوہر سے کہا، فرعون سے، کہ یہ بچہ جو ہے یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی موہنی صورت بنائی تھی۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ایک جگہ آپ نے پڑھا قرآن پاک ہی میں کہ ہم نے اسے محبوب بنا دیا تھا، جو اسے ایک بار دیکھتا ہے اس سے بے حد محبت کرتا ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کو دیکھ کر وہ بڑے مسرور ہوئے، اور اس کی بیوی نے کہا، یہاں بھی تورات اور تلمود میں یہ لکھا ہے، یہ جو بات کی تھی کہ اس کو قتل مت کرو، لا تقتلوہ، یہ فرعون کی بیٹی نے کہا تھا، لیکن قرآن صاف کہتا ہے کہ فرعون کی بیٹی نے نہیں، فرعون کی بیوی نے کہا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے، مفسرین نے لکھا ہے ممکن ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، جو آگے بتایا، عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے شاید، ان ینفعنا، کہ یہ فائدہ دے ہمیں، او یا نتخذہ ولدا، یا بنا لے ہم اسے بیٹا۔ یہ برابر وہی الفاظ آئے ہیں سورہ یوسف میں، آپ نے پڑھے تھے، عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا تھا نا، جب یوسف کو لے آئے تھے وہ خرید کر، تو کہا تھا اس کو لو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہی الفاظ وہاں بھی ہیں، ممکن ہے یا شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے، یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ،
اور وہ حقیقت حال نہیں جانتے تھے، انہیں شعور نہیں تھا کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وَأَصْبَحَ اور ہو گیا فؤاد دل موسیٰ موسیٰ کی ماں کا فارغا صبر سے فارغ، صبر سے خالی، یعنی بے قرار ہو گیا موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا۔ کب؟ جب اس صندوق میں بچے کو، اپنے انتہائی پیارے بچے کو، انتہائی حسین بچے کو جس سے بے حد محبت کرتی تھی، اس کو ڈال دیا کہ وہ بے قرار، اس کا دل اڑنے لگا، بے قرار ہو گیا اس کا دل۔ ان کادت لتبدی بہ قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی وہ راز، اس راز کو فاش کر دیتی، کسی نہ کسی سے کہتی میرے بچے کو بچاؤ، قریب تھا کہ وہ اپنے اس راز کو ظاہر کر دیتی۔ لولا اگر، لولا اربتنا اگر ہم مضبوط نہ کرتے، علی قلبہا اس کے دل کو، اگر ہم اس کے دل کو مضبوطی عطا نہ کرتے تو وہ اس راز کو فاش کر دیتی۔ ایسا ہم نے اس لیے کیا، لتکون تاکہ وہ بنے، تاکہ وہ ہو جائے، من المؤمنین یقین کرنے والوں میں سے، یعنی ہمارے وعدے پہ یقین کرنے والوں میں سے وہ ہو جائے، اس لیے ہم نے اس کے دل کو تسلی دی، اطمینان سے اس کے دل کو نوازا۔ یہ 10 آیات مکمل ہوئی، انشاءاللہ باقی کل آگے کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، بس جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے وعدے پہ یقین کیا، وہ یقین اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرے۔ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ ہم یقین، وہ اس قسم کا یقین ہماری دلوں میں نہیں ہے، اللہ وہ یقین ہمیں عطا کرے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذہاب ہمومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔